بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. برادران دین و ملت، قابل احترام دوستو، گزشتہ سبق میں قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی اور اس کو سماعت کیا، اس پر گفتگو کا ایک مختصر حصہ ہم سماعت کر چکے ہیں. آیت کا لب لباب اور عنوان ایک بار پھر ذہن میں لائیے تاکہ آج باقی ماندہ مسائل کی طرف ہم رغبت کر سکیں. اللہ تعالی نے حق اور باطل کی تصویر ایک مثال دے کر سمجھائی اور نیکی اور بدی کی تصویر ایک مثال دے کر واضح فرمائی کہ ہمیشہ نیکی اور بدی اپنی زندگی کا سفر کیسے طے کرتی ہیں. نیکی بھی آگے بڑھتی ہے لیکن انداز کیا ہوتا ہے، بدی بھی آگے بڑھتی ہے اور انداز کیا ہوتا ہے. حق اور باطل اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے. سچ اور جھوٹ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں انسانی زندگیوں میں، لیکن آخر کار انجام کیا ہوتا ہے اور نتیجہ کس کے ہاتھ لگتا ہے، یہ آج کے سبق کا لب لباب اور حاصل کلام ہے. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ مثال کیا کہی گئی، اس مثال پر ائمہ تفسیر نے کیا ارشاد فرمایا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے پانی برسا بارش کی صورت میں، تو اس بارش سے ندی نالے بھر گئے. ہر ندی نالے نے اپنی وسعت کے مطابق پانی سمیٹ لیا. کوئی ندی نالا تنگ تو اس نے کم پانی سمیٹا، کوئی ندی نالا بڑا اور وسیع تو اس نے زیادہ پانی سمیٹا. پھر جب یہ پانی آگے بڑھا تو اس پر جھاگ پیدا ہو گئی. چھوٹے موٹے تن کے گھاس پھوس میل کچیل
اس کے اوپر 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 ساتھ ساتھ تیرتا چلا گیا تو نیچے پانی اور اوپر یہ جھاگ، یہاں تک رب کائنات نے ایک مثال ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. یہ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے پانی کا برسنا، ندی نالوں کا بھر جانا، پھر نیچے نیچے پانی اور اوپر اوپر جھاگ کا چلنا، فرمایا سے پانی وانی نہ سمجھنا. یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ یہ تو حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ارشاد فرما رہا ہے. پانی بھی کوئی خاص چیز ہے، جھاگ بھی کوئی خاص چیز ہے. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے ہوئے ارشادات کا ایک حصہ آپ سماعت فرما چکے ہو. آپ نے فرمایا کہ آسمان سے برسنے والا پانی یہ سمجھو کہ قرآن حکیم ہے. ندی نالے یہ انسانوں کے دل ہیں، اور پھر ہر ندی نالا اپنی وسعت کے مطابق پانی سمیٹ لے. یہ ہر انسان کا ظرف ہے، اور اس کے سینے کی وسعت اور اس کے دل کی گہرائی، کون کتنا قرآن حکیم کا نور سمیٹ لیتا ہے، کون کتنا قرآن حکیم کا فیض سمیٹ لیتا ہے. اور پھر انسانی وجود میں نیکیوں کا ایک سیل رواں ہے جو چلتا رہتا ہے، اور پھر اسی انسانی معاشرتی وجود میں برائیوں کا گند ہے، برائیوں کی جھاگ ہے جو اس پانی کے اوپر اوپر تیرتی تیرتی ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے. ابن عباس نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی اس مثال کی. اب میں آپ کی اس تعبیر کا باقی ماندہ حصہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا. اتنا کہنے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو یہ جو بے فائدہ جھاگ ہوتا ہے یہ تو زائل ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے یعنی پانی، تو وہ زمین میں رک جاتا ہے. آج اس جملے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. وہ جو جھاگ واگ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ زمین میں رک جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مثال کو سمجھو پھر حقیقت مثال کو سمجھو. فرمایا کہ پانی اس کے اوپر بھلے جاگ ہو، وہ گھاس پھوس اور تنکے ہوں، لیکن یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. جاگ گھاس پھوس آخر کار اوپر ہی تیرتا تیرتا جمتا جمتا خشک ہوتا ہوتا رک جاتا ہے. پھر آندھیاں چلتی ہیں تو وہ اڑ اڑ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن وہ جو پانی تھا وہ زمین کے اندر جذب ہو گیا، وہ تو کچھ بچ گیا کہ بھائی اس لیے پانی جذب ہوا، اس میں سے اناج پیدا ہو گئے، اس میں سے پھل پیدا ہو گئے، اس میں سے رزق پیدا ہو گئے، اس میں پھول پیدا ہو گئے، اس میں سبزہ پیدا ہو گیا، اس میں ہریالی پیدا ہو گئی. تو کام کی چیز جو تھی پانی، اس نے بہت کچھ پیدا کر دیا. ابن عباس نے فرمایا سمجھتے جاؤ ساتھ ساتھ وہ کام کی چیز پانی وہ حق ہے اور وہ نیکی ہے اور وہ قرآن حکیم کا فیض ہے. یہ جب انسانی وجود میں سرایت کر جاتا ہے تو سمجھو ایسے ہی ہو گیا جیسے پانی زمین میں جذب ہو گیا، قرآن کا فیض کرداروں میں جذب ہو گیا. اب اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے. جیسے پانی جذب ہوا، بڑے اناج اگے، بڑے رزق پیدا ہوئے، بڑے پھول کھلے، بڑی خوشبوئیں مہکیں، بڑے ماحول معطر ہوئے. بس ایسا ہی ہے کہ قرآن حکیم کا فیض جسموں میں اترا. اب اس زمین جسم کی زمین میں یہ کاشتکاری ہو گئی، اور اچانک مصطفیٰ جان رحمت نے جو خوبصورت تعبیر ارشاد فرمائی وہ یہ تھی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. اب سچ کا بیج بھی کاشت ہو گیا، اوپر سے قرآن کا فیض برسا اور اندر نشو نما ہوئی. ابن عباس فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر یوں ہو جائے گا کہ ما بقی کما یبقا ما ينفع الناس فی الارض، کہ جیسے زمین نے بہت کچھ اگا دیا نا، تو اب دیکھو یہ بزم محشر میں قرآن کا فیض پی جانے والا
والا شخص، اس کے وجود سے اللہ کے فضل کا سرچشمہ بھی جاری ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس پر برس رہی ہے، یہ اس کا اناج ہے، اسے جنت بھی مل رہی ہے، یہ اس وجود سے پیدا ہونے والا اناج ہے، اسے رحمت بھی مل رہی ہے، اسے اللہ کی رضامندی بھی مل رہی ہے، اسے اللہ کی خوشنودی بھی مل رہی ہے، اور جنت کے فرشتے اسے سلامیاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کا رب بھی آج فرما رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ اپنے رب کا سلام بھی لے لیجئے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا کہ قرآن کا فیض برسے انسانی وجودوں میں جذب ہو جائے، تو جیسے پانی جذب ہو کر نتیجہ دیے بغیر نہیں رہتا، ایسے ہی قرآن کا فیض جسموں میں اترے تو یہ نتیجہ دیے بغیر نہیں رہتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کی نوازش، اللہ کی رضامندی، اللہ کی طرف سے خوشنودی، دنیا میں سعادت مندی، آخرت میں سعادت مندی، قبر کی زندگی میں اللہ رب العالمین سعادت مندی عطا فرما دے۔ یہ سارا قرآن حکیم کے برستے ہوئے فیضان کا نتیجہ ہے جو قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیا۔ پھر اتنا کہنے کے بعد کہ وہ جو رک گیا وہ تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا، اس میں ایک اور باریک بات ابن عباس فرماتے ہیں، بھئی پہلے میں نے یہ کہا کہ پانی زمین میں جذب ہوا تو بڑا کچھ اگا، لیکن اب میں بات بدلانے لگا ہوں کہ اس رکنے والے پانی کا ایک اور فیض بھی تو ہے۔ زمین میں جو پانی جذب ہوا اس کا فیض صرف اتنا نہیں ہے کہ اناج اگے، بس پھول اگے اور بس رزق پیدا ہوئے اور بس، فرمایا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جب اناج اگے تو انہیں کئی کھانے والے بھی تو ہوں گے نا، جب وہ پھول اگیں تو انہیں کئی سونگنے والے بھی تو ہوں گے نا، جب وہ رزق پیدا ہو تو وہ کئیوں کی بھوک بھی تو مٹائے گا نا۔ فرمایا ہاں، قرآن کی شان کچھ ایسی ہی ہے، یہ جس جسم میں آ جاتا ہے تو وہاں پھر اللہ کی طرف سے جو نزول رحمت ہوتا ہے، وہ نزول رحمت صرف ایک بندے کا ہی حصہ نہیں بنتا، صاحب قرآن کی وجہ سے وہ رحمت اللہ کئیوں کو عطا فرما دیتا ہے، وہ فضل اللہ کئیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیکی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی وجود میں اترتی ہے تو بہت سارے نتائج پیدا بھی کرتی ہے، اور ان نتائج سے بہت سارے لوگ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور مستفید بھی ہو جاتے ہیں۔ رہی بات گناہوں کی تو فرمایا کہ وہ اما الزبد فیذهب جفاء، یہ جو تھی جھاگ یہ ضائع ہو گئی، زائل ہو گئی، ان قریب میں اس نے کوئی فصل نہ اگائی، اس نے کوئی پھول پیدا نہ کیا، اس نے کوئی رزق اور اناج پیدا نہ کیا، وہ جھاگ زمین پر پڑی پڑی خشک ہو جاتی ہے، آخرکار ہواؤں سے اڑ جاتی ہے، لیکن قوم کے لیے وہ جھاگ جو پانی پر تیر کر آئی تھی وہ کوئی نتیجہ ثابت نہیں کر سکتی، وہ کوئی فائدہ ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں بس گناہوں کی دنیا کا حال یہی ہے، گناہ وہ جھاگ ہوتے ہیں جو پانی پر تیرتے تیرتے آ جاتے ہیں، لیکن گناہوں سے کبھی کوئی مہکتا پھول پیدا نہیں ہو سکتا ہے، گناہوں سے کوئی رحمت کا سرچشمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے، گناہ کی عمر کم ہوتی ہے، وہ ان قریب فنا ہو جاتا ہے، بھلے وہ بیٹھ کر نیکی کے سر پر آتا ہے۔ بھئی وہ جھاگ گناہ اتنا ابھرتا ہے، اتنا اچھلتا ہے، اتنا چمک دکھاتا ہے، اتنا جذب رکھتا ہے، اتنی کشش رکھتا ہے کہ بھلے وہ نیکی سے بھی اوپر ہو جائے لیکن گناہ کی عمر ہمیشہ کم ہوتی ہے، گناہ کا نتیجہ ہمیشہ بے ثمر ہو جانا ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، ایسے اللہ مثال بیان فرماتا ہے حق کی اور باطل کی۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہی۔ اسی آیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یوں ارشاد فرمایا، انداز تھوڑا سا بدلے گا لیکن نتائج وہی رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ پھر سمجھو اس آیت کو، یہ آیت کیسے ہے، اور یہ جو حوالہ ہے اس وقت میرے سامنے امام جلال الدین سیوطی کا ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیان کی ہوئی تفسیر کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس آیت کو میں یوں سمجھتا ہوں، کیسے؟ پانی برسا،
ندی نالے چلے تو جو کام کی چیز تھی پانی وہ زمین میں رک گیا, جھاگ ادھر ادھر ہو گئی. آپ نے فرمایا میں اس سے یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ تمہارے گراؤں میں اور گاؤں میں یہ جو چھوٹے چھوٹے چشمے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چھپڑ پانی کے جوہر اور تالاب ہوتے ہیں, تو فرمایا کہ پانی ہر ندی نالے سے, چھوٹی نالیوں سے, بڑی نالیوں سے وہ بہتا 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 آتا ہے اور بڑے سارے تالاب میں جمع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر برسات کے زمانے میں تم دیکھو گے جاگ ہوتی ہے, تنکے ہوتے ہیں, گند مند ہوتا ہے, تو کام کی چیز نیچے پڑی ہوتی ہے, اوپر جاگ واگ ہوتا ہے. تو فرمایا یہ ہو گئی میرے سامنے مثال. اچھا جی, کام کی چیز نیچے رہ گئی, جھاگ ضائع ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے جانور آتے ہیں وہ بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں, انسان بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں, یہیں سے پانی کھیتوں کو بھی سیراب کرتا ہے, یہیں سے انسان طہارت بھی لیتا ہے, یہیں سے انسان غسل بھی کرتا ہے, یہیں سے انسان کپڑے بھی دھوتا ہے, یہیں سے انسان اپنے برتن دھونے کے لیے پانی بھی نکال کر کے تو لے جاتا ہے. فرمایا قرآن کی مثال یہی ہے. قرآن کا پانی برسا نا تو فقیہ آیا مسائل لے کر چلا گیا, کوئی عالم آیا باریک نکات لے کر چلا گیا, کوئی وکیل آیا وہ اپنے قانونوں کے نقطے نکال کر لے گیا, کوئی عشق مزاج والا آیا وہ یہاں سے محبت کی کہانیاں سمیٹ کر چلا گیا, اور کوئی یہاں سے تاریخ دان آیا وہ پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری کہانیوں کا رس نکال کر لے گیا. اب جیسے وہ جوہر ایک ہوتا ہے لیکن اس میں سے پانی بھرنے والوں کے انداز اور سوچیں رنگ برنگی ہوتی ہیں, لیکن وہ بہر کیف ہر ایک کو نواز دیتا ہے. بس ایسے ہی یہ قرآن ہے نا, یہ آسمان سے برسنے والے فیضاں کا سیل رواں ہے. اب اس میں فقی بھی آتے ہیں, صوفی بھی آتے ہیں, درویش بھی آتے ہیں, عالم بھی آتے ہیں. بلکہ میں کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت بھی تو ادھر ادھر ہی تھے نا, قرآن حکیم کے پاس پاس ہی تو تھے نا. یہ صحابہ بھی اسی سرچشمے پر آئے, ہر شخص آیا اپنے من کی مراد لے کر چلا گیا, اور یہ پانی پھر ویسے کا ویسے ہی بہاریں بانٹ رہا ہے, یہ قرآن پھر ویسے کا ویسے ہی بہاریں بانٹ رہا ہے. ابھی تو بڑے زمانے بیت گئے اور بڑے زمانے ابھی اور بیتیں گے, لیکن اے لوگو تم دیکھنا کہ مصطفیٰ کا قرآن کل کی طرح آج بھی رونقیں بانٹتا نظر آئے گا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثلہ. ایک اور مثال قرآن حکیم نے کہی. ایک مثال ختم ہوئی آج کے سبق میں, تو ایک اور مثال قرآن حکیم نے کہی. رب کائنات نے فرمایا کہ اگر سمجھنا ہو کہ ایمان اور کفر کیسے ہے, یا نیکی اور بدی کیسے ہے, یا پھر ہدایت اور گمراہی یہ کیسے ہے, اگر یہ سمجھنا ہونا تو یوں سمجھو جیسے زرگر یہ اپنا سونا پگھلاتا ہے, اس میں سے کھوٹ الگ کرتا ہے, سونا الگ کرتا ہے, لیکن جب سونا بالکل زمین سے نکل کر اور پہاڑوں سے نکال کر اسے پگھلایا جائے نا, تو اس پگھلانے کی کنڈیشن اور ہوتی ہے. بھائی اس میں اوپر تھوڑا تھوڑا میل ہوتا ہے, باریک باریک سا میل, باریک باریک سی جھاگ اس میں ہوتی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ جو ہمارے گجر خان کے زرگرز ہیں ان کے پاس سونا کس کنڈیشن میں آتا ہے. یہاں تو میرا خیال ہے صاف ہو کر آتا ہے, وہ بالکل صاف ستھرا. یہ پگھلائیں تو شاید اوپر جاگ واگ پیدا نہ ہو, لیکن سونا جب زمین سے نکلتا ہے اس میں مٹی کی آمیزش ہوتی ہے. چاندی جب زمین سے نکلتی ہے تو اس میں مٹی اور پتھر اور ریت کی آمیزش ہوتی ہے. پھر جب اسے پگھلایا جاتا ہے تو اوپر باریک باریک میل آتا ہے, اوپر باریک باریک بلبلے اور جاگ پیدا ہوتی ہے. تو رب کائنات نے کہا کہ نیکی اور بدی کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. کیسے کہ جیسے زرگر نے اپنا سونا پگھلایا تو کام کی چیز نیچے بیٹھ گئی, یعنی سونا نیچے بیٹھ گیا, اور وہ جو میل میل تھا وہ اوپر تیرتا رہ گیا. تو فرمایا بس ایسے ہی ہے, وہ زرگر میل کو اتار کر ہٹا کر پھینک دیتا ہے, اور وہ جو نیچے سونا ہوتا ہے اسے استعمال میں لے آتا ہے. آخر کار وہ سونا کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے, کسی کے کان کا جھمکا بنتا ہے, کسی کے ناک کی نتھلی بنتا ہے, اور کسی کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے کنگن بنتا ہے. وہ حسن بنتا ہے, حسن بناتا ہے, حسن سجاتا ہے اور حسن سنوارتا ہے. بس آپ نے کہا یہی مثال ہے نیکی کی اور بدی کی. بدی کا میل ان قریب میں اتار کر پھینک دیا جاتا ہے, اور نیکی جدھر جدھر جاتی ہے حسن بانٹتی چلی جاتی ہے. نیکی سے شخصیتوں میں حسن آتا ہے, نیکی سے کردار میں حسن آتا ہے, نیکی
نیکی سے انسانی وجود میں حسن پیدا ہوتا ہے، نیکی سے ماحول خوبصورت بن جاتے ہیں، نیکی حسین ہوتی ہے اور بدی ہمیشہ بدصورت ہوتی ہے۔ میں کہوں گا کہ بہت دور نہ جاؤ، بہت دور نہ جاؤ، آپ کسی قریب ترین اپنے دوستوں کی صفوں میں کسی نمازی شخص کو ذرا دیکھو نا میرے دوست، وہ بھلے کالے رنگ کا ہو، شاید اس کے نین پرین بھی اتنے زبردست نہ ہو، لیکن یقین جانو یہ دل کی سچی کہانی اور مشاہدہ ہے کہ جب وہی تمہارا دوست کہ جسے تم دیکھو تو شاید دل اتنا خوش نہ ہو، اس کا حسن کوئی اتنا چمکارے نہ مارتا ہو، لیکن جب کبھی تمہیں وہی شخص مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتا دکھے گا نا تو تم اپنے دل سے پوچھنا، بتا اس کا چہرہ کتنا سونا لگ رہا ہے، یہ کیسا اطمینان کا اظہار اس پر برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کا کیسا نزول ہے جو اس کے چہرے میں ایک عجب رنگ بھر رہا ہے۔ بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نیکی نور لاتی ہے، حسن لاتا ہے، یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہوتے ہیں، گناہ ہمیشہ اندھیرے پیدا کرتے ہیں اور نیکیاں ہمیشہ نور اور روشنی پیدا کرتی ہیں۔ یہ دوسری طریقے سے مثال رب کائنات نے ارشاد فرمانا چاہی۔ اب میں تیسری مثال جو اسی آیت میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی میں آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا۔ بات وہی ہے کہ نیکی اور بدی کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو یہ قرآن کا علم الامثال ہے، اور حق اور باطل کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو قرآن کا علم الامثال ہے۔ ہاں جی، کیسے سمجھیں؟ ارشاد ہوا مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ او متاع، یہ متاع یہ ایک لفظ میں بہت کچھ بیان کر دیا قرآن حکیم نے۔ او متاع فرمایا یہ تمہاری دیچکی بن گئی، یہ کولی بن گئی، یہ پلیٹ بن گئی، یہ تھالی بن گئی، یہ گلاس بن گیا، یہ جگ بن گیا، یہ زمین سے یوں تو نہیں نکلتا، یہ تو دھات ہوتی ہے، چاندی ہوتی ہے، سٹیل ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، یہ تو دھاتیں ہوتی ہیں۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ ان سے یہ جگ وگ کیسے بنتے ہیں، یہ پلیٹیں چلیٹیں کیسے بنتی ہیں؟ مولا جی کیسے بنتی ہیں؟ فرمایا یوقدون علیہ فی النار، ان پر آگ لگائی جاتی ہے، انہیں پگھلایا جاتا ہے، تو پگھلانے کے بعد نتیجہ پھر وہی ہمارے سامنے آ گیا، ان دھاتوں کو پگھلاؤ تو پگھلنے کے نتیجے میں اوپر اوپر میل آ جاتا ہے، اور جو نیچے خالص دھات بچتی ہے اس دھات کو مختلف فرموں میں ڈال کر کے تو پھر میاں یہ برتن تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ برتن کسی کو پانی پلانے کا سبب بن جاتے ہیں، کسی کے لیے ہنڈیا پکانے کا سبب بن جاتے ہیں، کوئی برتن توا بن گیا تو کسی کے لیے روٹی پک گئی، کوئی برتن ہنڈیا بن گیا، کسی کے لیے سالن پک گیا، کوئی برتن دیگچی بن گیا، اس میں دودھ کسی نے ابال لیا۔ تو نیکی کے عجب عجب رنگ، نیکی ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیا کرتی ہے۔ جیسے یہ ہے نا، یہ آپ کے سامنے مثال، یہ ہر برتن کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے، تو نیکی ہمیشہ کرنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور کوئی اور بھی اس سے مستمند اور فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ کی شان یہ نہیں ہوتی ہے، گناہ جو کرتا ہے اس کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے، اور جو گناہ سے قریب ہوتا ہے بھلے کرے نہ تو گناہ کی تپش اسے بھی برباد ہی کیا کرتی ہے۔ یہ تیسرا انداز تھا نیکی اور بدی کی تمیز کو سمجھانے کا۔ میرے دوست آؤ میں بات کو کھولنے کے لیے ایک نیکی کی تصویر ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ دیکھو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ صبح بھی مسجد جاتا، شام بھی مسجد جاتا، قرآن پڑھتا، ابا جان اس کو انگلی سے پکڑ کر مسجد میں چھوڑ آتے تو استاد صاحب غصے بھی ہوتے، ڈنڈے بھی لگاتے، تھپڑ بھی کس کس کر مارتے، لیکن یہ اس نے ایک صورت یاد کر لی، پھر دوسری حفظ کر لی، پھر تیسری حفظ کر لی، اور ڈنڈوں پر ڈنڈے چلتے چلے گئے، صبحوں کی نیندیں برباد ہوتی چلی گئیں، راتوں کا آرام میاں وہ بے قراری میں بدلتا چلا گیا، آدھا قرآن حفظ ہو گیا، پھر پونا قرآن حفظ ہو گیا۔ نیکی بیٹا کر رہا ہے، محنت بیٹا کر رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ نیکی کرنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا کرتی ہے۔ یہ پھر اچانک وہ دن بھی آ گیا کہ اعلان ہو گیا جی فلانے کا بیٹا حافظ بن گیا، یہ بہت کمال نیکی ہے، قرآن کو سمو جانا، قرآن کو پی جانا، قرآن کو ہضم کر لینا، قرآن کو سینے میں محفوظ کر لینا بڑی کمال نیکی ہے نا۔ تو آج اعلان ہوا کہ ہاں جی فلانے کا بیٹا حافظ ہو گیا، چلو پھر وقت گزرتا چلا گیا، پھر اعلان ہوا کہ حافظ کا باپ تو آج مر گیا
ہے. پھر وقت گزرتا چلا گیا, قبروں کی زندگی شروع ہوئی, وہ زمانہ بھی آخر بیتا. یہ دیکھو, یہ آج محشر کے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے. وہ بیٹا بھی میدان میں آ پہنچا جس نے ڈنڈے کھائے, محنتیں کی, صعوبتیں اٹھائیں, قرآن کو سینے میں محفوظ کیا. اور ادھر سے وہ دیکھو, اس حافظ کا باپ بھی تو بس میں محشر میں آ گیا نا. قرآن حکیم نے کہا تھا نا, یہ نیکی بڑے اوروں کو بھی فیض عطا کر دیتی ہے. یہ صرف کرنے والے کا مقدر ہی نہیں چمکاتی, یہ اوروں کا بھی مقدر چمکا دیتی ہے. یہ دیکھو آج پھر اعلان ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا کہ اس حافظ کا باپ کدھر ہے؟ مولا ادھر ہے. فرمایا اسے آگے بلاؤ نا. محنت بھلے اس نے کی ہے, لیکن آج سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج اس کے سر پہنا دیا جائے. یہ ہے نیکی کا فیض, یہ ہے نیکی کا نتیجہ, یہ ہے نیکی کا فیض بار ہونا اور نتیجہ خیز ہونا. اگر نہیں سمجھ آئی مثال تو میں آپ کو 4-5 سال پیچھے لے جانا چاہوں گا. میری مراد سورۃ النساء کا آخری رکوع ہے, اور اس آخری رکوع کے اندر آخری آیت کا کچھ پہلا سا حصہ ہے. کیا مراد؟ رب کائنات نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں, اللہ انہیں پورا اجر دے کرنا. تو پھر کیا کہے گا؟ بھئی میں تمہیں اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دینے لگا ہوں. پورا دے کر تو اللہ فرمائے گا میں اپنے فضل سے تمہیں کچھ زیادہ دینے لگا ہوں. حضور نے فرمایا یہ منظر قیامت کا ہے. قیامت کو اللہ فرمائے گا اب میں زیادہ دینے لگا ہوں. بندہ حیرت میں ڈوبے گا, جنت کے بعد کیا ہے جو مجھے ملے گا؟ جو رب میرا کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ دینے لگا ہوں, جنت کے بعد کیا ہے جو اللہ مجھے دے گا؟ سننا نیکی کی کہانی. حضور نے فرمایا کہ اللہ اس دن فرمائے گا اے جنت میں جانے والے, دنیا میں جس نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اسے پہچان, اسے بھی ساتھ لے جا. یہ ہے اپنے فضل سے زیادہ دینا. یزیدہم من فضلہ, اپنے فضل سے اللہ زیادہ دے گا. یہ ہے وہ چیز. نمازیں اس نے پڑھی, تقوی اس نے کیا, اور پارسائی اس نے اختیار کی, جگراتے اس نے کاٹے, دعائیں اس نے کی, آہو فغاں اس کے وجود سے ابھری, اور ذکر اذکار کے یہ شور غوغے اس کے وجود سے پیدا ہوئے. لیکن قیامت والے دن کوئی پانی کا گلاس پلانے والا, وہ بھی یہ اس کے ساتھ ہی وہ پہنچ گیا جنت میں. کوئی پانی وضو کے لیے دینے والا, وہ بھی جا پہنچا. کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دینے والا, حتیٰ کہ میرے حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ روزہ افطار کرا دیا کرو کھجور کے ساتھ. کہا حضور اگر کھجور نہ ہو تو پھر؟ فرمایا پانی میں گھونٹ کو دودھ ڈال کر کچی لسی بنا دو. کہا حضور وہ بھی نہ ہو تو؟ فرمایا پانی پلا دو. کہا حضور وہ بھی نہ ہو تو؟ فرمایا نمک. ہاں حضور وہ بھی نہ ہو تو؟ فرمایا مٹی تو ہر جگہ ہے ہی نا, مٹی تو ہر جگہ ہے نا. یا مٹی کے چند ذرے اٹھا کر کے اگر تم اس کا روزہ افطار کرا دیتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے. یہ ہے نیکی کی دوستی کے فائدے, یہ ہے نیکی کے ساتھ رسم و نباہ قائم رکھنا. یہ بڑی دور تک ثمربار ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے وجودوں میں بھی نیکی کے سوتے جاری فرمائے, اور جو نیک انسان ہے ہمیں اللہ ان کا قرب بھی دے دے, تاکہ ان کی وجہ سے ہم غریبوں کا گزارا بھی ہو جائے. یہ نیکی اور بدی کی عجب داستان قرآن حکیم نے اپنے رنگ میں بتائی. لیکن ایک بات تو مجھے بتانی ہے اور ضرور بتانی ہے. نماز پڑھنے والوں تیار ہو جاؤ, قرآن سیکھنے والوں تیار ہو جاؤ, پارسائی لینے والوں تیار ہو جاؤ, حلال کی آواز اٹھانے والوں تیار ہو جاؤ, غلط کو غلط کہنے والوں تیار ہو جاؤ. کس بات کے لیے؟ یہ دیکھو رب کائنات نے کہا کہ پیمانہ بڑا ہو, یعنی سمندر چلیں, دریا بہیں, نہریں چلیں, ندی نالے چلیں, پیمانہ بڑا ہے, گند پھر بھی ساتھ چل ہی رہا ہے نا. دھیان دیجئے, گند پھر بھی ساتھ چلا. اچھا پیمانہ چھوٹا ہو گیا, ہم نے وہ چھوٹی سی کٹھالی لے کر اس میں سونا پگھلایا, پیمانہ چھوٹا ہوا لیکن گند ادھر بھی ساتھ ہے نا. اچھا پیمانہ درمیانے درجے کا ہو, بھائی میری مراد ہے دیچکیاں بنانی ہیں تو برتن بنانے ہیں تو ان دھاتوں کو پگھلایا گیا تو پیمانہ درمیانے درجے کا ہوا, لیکن میل کچیل تو ادھر بھی ساتھ ہے نا. ائمہ تفسیر نے کہا بس یاد رکھنا, نیکی کی دہلیز پر قدم رکھنے والوں تم بے پرواہ نہ ہو جانا کہ اب تم نیکی کی گلی میں آ گئے ہو, تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. جی ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا جدھر جدھر نیکی چلتی ہے بدی اور باطل اور گناہ بھی ادھر کا رخ کرتا ہے. وہ نیکی کو لوٹ لینا چاہتا ہے, وہ نیکی کو گدلا کر دینا چاہتا ہے, لیکن اسے کیا معلوم کہ بدی میں
شیطان کی طاقت ہوتی ہے اور نیکی کے پیچھے دیکھو رحمان کی طاقت ہوتی ہے. وہ زور بھی لگاتا ہے, اوپر بھی آتا ہے, لیکن آخرکار فطرت فیصلہ کر دیتی ہے. وہ بدی کی جھاگ ہونے کے باوجود اسے کوئی نہیں لیتا, بدی کی جھاگ ہونے کے باوجود وہ خشک ہو جاتی ہے اور وہ کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی ہے. تم چھوٹے درجے کے مسلمان ہو تو اتنے درجے کے گناہ تمہارے ساتھ چلیں گے, اگر ذرا بڑے درجے کے مسلمان ہو گئے اتنے درجے کے گناہ تمہارے ساتھ چلیں گے, اور اگر تم بہت بڑے ہو گئے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم نبی ہو گئے, تم نبی ہو ہی نہیں سکتے, لیکن اگر دیکھنا ہو تو تصویر دیکھ لو. اسلام اور ایمان اپنے عروج پر, ایک پیغمبر کے وجود سے بڑھ کر عروج کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک پیغمبر کے ایمان سے بڑھ کر عروج کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت, آواز اٹھی ہے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, صرف مکہ ہی نہ بکھر گیا, صرف طائف ہی نہ بکھر گیا, صرف حنین ہی نہ بفر گیا, یہ مکہ کے اطراف کی وادیاں ہی نہ بفر گئیں, بلکہ دور دراز مکہ والوں کے قافلے جہاں جہاں جاتے اور جہاں جہاں سے قافلے آتے وہاں وہاں یہ رولے پڑ گئے کہ مکہ میں کسی محمد نام کے شخص نے کہا ہے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. ہر پاسے رولے پڑ گئے. میں نے کہا نیکی کا وجود سب سے بڑا تھا نا, تو دیکھو بدی کا وجود بھی اسی حساب سے سامنے آ گیا. میں کہوں گا کہ اس سے بھی ذرا پیچھے آپ چلے جاؤ, یہ دیکھو نیکی کا سرچشمہ پیدا ہوا, میری مراد آدم علیہ السلام ہے, لیکن دیکھو وہاں بھی 7 گناہوں کا باپ شیطان بھی تو ساتھ چکر بازیاں چلا رہا ہے. اب ایسے میں حضور کا دیا ہوا وہ سبق کتنا اچھا لگے گا. میرے حضور نے فرمایا یہ وظیفہ بناؤ. کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے میرے اللہ, اگر نیکی پھوٹ رہی ہے تو یہ میں نے تھوڑی کی ہے, تو یہ پیدا کر رہا ہے نا, اور اگر گناہ ساتھ چل رہے ہیں تو اے مولا میں ان سے نہیں بچ سکتا, تو میری مدد فرمائے گا تو میں گناہوں سے بچوں گا, وگرنہ میرے لیے بچنا مشکل ہے. مجھے لطیفہ یاد پڑ گیا. وہ ایک صاحب لاہور کے تھے, پرانے زمانے کی بات ہے, ایک صاحب لاہور کے تھے, تو انہیں اپنی صحت پر بڑا ناز تھا, میں انشاءاللہ تعالی بڑا کچھ کر لوں گا تو یہ اور وہ اللہ نے انہیں حج کی سعادت عطا فرمائی. تو اچانک میرے ذہن میں بات اتر آئی, تو حج کی سعادت ہوئی, وہ صاحب پہنچے تو صفا مروہ, یہ جو طواف کرنے کے بعد وہ صفا مروہ میں جب پہنچے تو یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ کہنے لگے میں حیران کہ میں ایک چکر کاٹ کے ہٹا تو مجھے وضو کی ضرورت, حالانکہ ایسا کبھی ہوا نہیں. اچھا میں نے دوسرا چکر کاٹا تو پھر وضو کی ضرورت. تو میں نے 3-4 بار وہ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے جب وضو بنایا نا, اب جب میں واپس آیا تو میں نے کہا اے اللہ یہ صفا مروہ کی صحیح مجھ سے نہیں ہو سکتی, اب تو مدد کرے گا تو یہ پوری ہوگی, وگرنہ تو یہ بار بار یہ مجھے آنا جانا پڑتا ہے. اور آپ کو اللہ لے کر جائے تو وہاں وضو کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ منہاج مسجد نہیں ہے کہ یہاں سے 2 صفیں پھلانگی اور وضو بنا کر پھر آ کر بیٹھ گئے. وہاں اگر ایک بار وضو آپ کا اڑ گیا تو پھر میرے دوست تمہیں کم از کم 1.25 میل چلنا پڑے گا آنے اور جانے میں, اور جو جگہ چھوڑ کر آئے تھے وہ جگہ دوبارہ میسر نہیں ہو سکتی ہے. تو بندہ 4-5 میل کا سفر طے کرے, وضو کرنے جائے وضو کرنے آئے تو حال تو اس کا ٹھیک ٹھاک ستھرا ہو جاتا ہے نا. اب ایسے میں اس نے ہنس کر کہا, لاہور کا بندہ تھا, اس نے ہنس کر کہا مولا یہ صحیح رک نہ جائے کہیں, اب یہ مجھ سے نہیں ہوتی, تو مدد بھیجے گا تو یہ پوری ہوگی. تو اللہ نے مدد فرمائی, اس کا نظام ہوا. لیکن ہمارے حضور نے کیا فرمایا کہ نیکی اور بدی ساتھ چلتے ہیں تو 2 نمازیں پڑھ کر ذرا بہت ہی خوش نہ ہو جانا کہ اب ہمیں کوئی طاقت کیا چھیڑ سکے گی, اب ہمیں گناہ اور برائی تو ہمارے نزدیک بھی پھڑک نہیں سکے گی. ایسے خیالات میں نہ آ جانا, بس کہنا لا حول ولا قوہ, مولا اگر نیکی ہو رہی ہے تو تو ہی کروا رہا ہے, اگر گناہوں سے بچنا ہے تو میں تو نہیں بچ سکتا, تو بچائے گا تو میں بچ پاؤں گا, وگرنہ میرے لیے بچنا از بس دشوار ہے. ارشاد باری ہوا انزل من السماء ماء كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ایسی اللہ مثالیں سمجھاتا ہے, ایسے اللہ مثالیں ارشاد فرماتا ہے کہ مشکل بات, مشکل عنوان چند لفظوں میں سمجھا دینا اور مثال دے کر بات کو سمجھا دینا. اب اس کے بعد ارشاد ہوا للذین استجابوا لربهم الحسنى. اب یہ نیکی اور بدی کی کہانی چلی نا, تو لوگ 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں, یا نیک اور یا بد, یا مومن یا کافر, یا گناہگار یا نیکوکار.
قرآن حکیم نے پھر ایک نقشہ کھینچا اور فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے استجابت کی اپنے رب کی، یعنی جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی، استجابوا، جنہوں نے بات مان لی اپنے رب کی، کیا ہوگا؟ رب کائنات نے کہا الحسنی، اللہ بھی انہیں حسنہ دے گا، ان کے لیے حسنہ ہوگا۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی بات نہ مانی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس زمین بھری ہوئی بھی ہو، تیسرے سپارے میں کہا کہ سونے اور چاندی سے، سونے اور چاندی سے زمین بھری ہوئی بھی ہو، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور ان کے پاس ہو، یعنی سونا چاندی، لفتدوا بہ، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دیں گے، کفارہ دیں گے کہ اے اللہ ہمیں چھوڑ دے۔ یہ دو لفظوں میں کیا فرمایا رب کائنات نے؟ بھائی یہ گیو اینڈ ٹیک رول استعمال ہوا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اس کی باتوں کو، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں مانتے نہ اللہ کو، نہ اللہ کے رسول کو، اور نہ اللہ کی باتوں کو۔ فرمایا جو نہ ماننے والے ہیں ان کا نتیجہ دیکھنا، اور جو ماننے والے ہیں ان کا نتیجہ دیکھنا۔ مولا دکھا دے۔ فرمایا نہ ماننے والا اللہ کے دربار میں پہنچا بالفرض، اگر زمین بھر کر اس کے پاس سونے کی بھی ہے نا، جب اللہ اسے پکڑے گا، دبوچے گا، ہاں بھی سیدھا ہو جا، تو منت ترلا، مولا کچھ لے لے، جان چھوڑ دے، ہاں کیا دے سکتا ہے؟ مولا سونا، زمین بھرا ہوا سونا یہ سارا لے لے، اتنا اور بھی ہے میرے پاس، وہ سارا لے لے۔ رب کائنات نے کہا نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جس نے اللہ کی نہ مانی، اللہ اس کا دیا ہوا نہیں مان رہا، نہیں قبول کر رہا، اور جو مان کر ادھر پہنچا، رب کائنات نے کہا کہ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مولا کچھ لے لے اور چھوڑ دے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے خود اس کا رب کہہ رہا ہوگا، اور تم مان کر آیا ہے، تو مجھ سے کچھ لے لے، الحسنی، مجھ سے کچھ لے لے۔ گناہگار پہنچا، وہ کچھ دے کر جان چھڑانا چاہتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پہنچا، وہ کچھ دے کر جان نہیں چھڑانا چاہتا۔ اللہ اسے فرمائے گا مجھ سے لے لے۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا حسنہ، میں تجھے حسنہ دیتا ہوں۔ اور ایک اور مقام پر رب کائنات نے فرمایا وزیادہ، صرف حسنہ ہی نہیں دوں گا، میں زیادہ بھی دوں گا۔ یہ زیادہ کی ایک تفسیر ائمہ تفسیر نے یہ بیان کی کہ اہل جنت میں پہنچ چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا کہ آج میں تمہیں ایسی نعمت دوں گا جو اس سے پہلے تم نے نہ پائی ہوگی۔ اہل جنت آپس میں متعجب ہو کر کہیں گے کیا ہے اب کیا ہے جو ملنے والا ہے جو ہم نے آج تک نہ پایا؟ بھئی جنت میں تو سب کچھ ہے، تو وہ کیا ہے جو ہم نے آج تک نہ پایا؟ رب کائنات اعلان فرمائے گا آؤ سارے مل کر آج میں تمہیں اپنی زیارت عطا کرنا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جنت میں نعمتیں تو ہیں، لیکن اللہ کا دیدار تو ابھی تک نہ ہوا تھا نا۔ یہ جو اب دیدار کروانے کا اعلان ہو رہا ہے، فرمایا حسنہ وزیادہ، حسنہ یہ جنت ہے، اور وزیادہ یہ اللہ کی طرف سے آج اس کا دیدار ہے جو تمہیں عطا کیا جانے والا ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ جو لوگ تھے ان کے لیے برا حساب ہے۔ یہ اچھا حساب کون سا ہوتا ہے اور برا حساب کون سا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں اچھا حساب عطا فرمائے۔ یہ برا حساب کون سا ہوتا ہے اس پر میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کروں گا حضرت ابراہیم نخعی کا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد بنتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو شاگردوں میں سے ایک کا نام تھا فرقد۔ آپ نے اسے آواز ماری، یا فرقد اتدری ما سوء الحساب، او فرقد میرے بچے، اور تجھے پتہ ہے کہ جو اللہ نے یہ کہا کہ ان کافروں کے لیے، بدوں کے لیے سوء الحساب ہے، برا حساب ہے، اور فرقد تجھے پتہ ہے یہ برا حساب کیا ہے؟ قلت لا، فرقد کہنے لگے میں نے کہا استاد جی نہیں پتا جی، یہ برا حساب کیا ہوتا ہے نہیں پتا جی۔ آپ فرمانے لگے ان یحاسب الرجل بذنبه كله لا یغفر له منه شیء۔ فرمایا برا حساب یہ ہے کہ جب بندے کے گناہوں کا حساب ہونے لگے نا تو اللہ ہر گناہ کا حساب لے، ان میں سے کوئی بھی نہ چھوڑے، ہر گناہ کا حساب چلے، اللہ کوئی بھی نہ چھوڑے۔ یہ برا حساب ہے،
اور اچھا حساب یہ ہے کہ بندہ پکڑا جانے لگے نا تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئیں اور کہیں کہ مولا بس چھوڑ دے، معاف کر دے، بخشش کر دے، رحمت عطا کر دے۔ یہ جو شفاعت کا عنوان ہے، یہ شفاعت کا عنوان، یہ اچھا حساب ہے۔ بندہ پکڑا جانے لگا، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کام آ گئی، یہ اچھا حساب ہے۔ اور بندے نے جتنے گناہ کیے ایک گناہ بھی نہ چھوڑا جائے، پوچھا ہی جائے، حساب لیا ہی جائے۔ فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، تو جن کے لیے سوء الحساب ہوتا ہے، فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ پھر دوزخ بنتا ہے۔ جن کے ہر گناہ کا حساب ہو جائے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ